اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين۔ گزشتہ درس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتوں کا تذکرہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجا خوشخبری دے کر۔ خوشخبری کس کی؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کی۔ اور پھر اس کے بعد فرشتوں نے اپنا مشن بھی بیان کیا کہ جی ہمارا ارادہ ہے مفسدوں کی، ظالموں کی ایک بستی کو ہلاک کرنے کا، قوم سدوم کو۔ فرمایا کہ اس میں لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ جی ہم جانتے ہیں لوط علیہ السلام کو کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور آپ کے بھتیجے ہیں، تو ہم لوط علیہ السلام کو نجات دیں گے، بچائیں گے، اور ان کے آل کو ان کی بیوی کے علاوہ، اس لیے کہ ان کی بیوی پیچھے رہنے والوں میں ہے۔ بہرحال فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری دینے کے بعد وہاں سے روانہ ہوئے۔ 3 فرشتے تھے، جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام۔ انسانوں کی شکل میں تھے، نوجوانوں کی شکل میں، نوجوانوں کی صورت میں تھے۔ وہاں سے روانہ ہوئے، لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ تو اب لوط علیہ السلام نے جب اپنی قوم کا جو انتہائی پرلے درجے کی بےغیرت قوم تھی، ذلیل قوم تھی، اور ان کے اندر لواطت کی انتہائی گندی جو ہے بیماری موجود تھی، ان نوجوانوں کو اپنے گھر میں مہمان بن کر آتے ہوئے دیکھا تو بڑے پریشان ہوئے اور دل تنگ ہوا ان کا۔ تو ان فرشتوں نے کہا کہ جی آپ گھبرائیں نہ خوف کریں نہ غم کریں، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے اب اس قوم کی بربادی کا وقت آ چکا ہے، ہم اللہ کی طرف سے عذاب لے کر آئے ہیں، اب اس قوم کو ختم کر دیا جائے گا۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو ختم کر دیا۔ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو ہے پتھروں کی بارش بھی کی، آگ کے شعلے بھی برسائے، اور اس کو آسمان سے لے جا کے زمین پہ پٹخ دیا۔ اب آگے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ہے، مختصر اجمالی طور پر ہے، تفصیلی واقعہ یہ پچھلی صورتوں کے اندر بیان ہو چکا۔ سورہ جو ہے ہود کے اندر بھی بیان ہوا، سورہ شعراء میں بھی بیان ہوا، اور مختلف دوسری صورتوں کے اندر یہ واقعے بیان ہوئے ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی، چونکہ جیسے میں نے عرض کی تھی، شروع میں بھی عرض کی تھی کہ سورت کا مرکزی مضمون جو ابتلا بالایمان ہے، آزمائش اور ایمان، یعنی جہاں ایمان ہوگا وہاں آزمائش ہونا ضروری ہے۔ تو یہ واقعہ بھی ایک یعنی اسی نظیر سے ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے مدین کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ مدین یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی قطورہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے، اور انہی سے آگے پھر نسل چلی اور ایک بہت بڑا قبیلہ بنا، خاندان بنا۔ اسی کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ جس طرح ہر قوم کے اندر، سابقہ اقوام کے اندر بری خصلتیں موجود ہوتی تھی، یعنی شرک، معصیت، ٹھیک ہے نا، تکبر، غرور، تو اسی طرح کوئی نہ کوئی اخلاقی بیماری ان کے اندر ہوتی تھی، معاشرتی بیماری ہوتی تھی۔ تو اس قوم کے اندر معاشرتی بیماری یہ تھی، اخلاقی بیماری یہ تھی کہ یہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، یعنی کاروبار میں ڈنڈی مارنا، معاملات کے اندر ڈنڈی مارنا، یہ ان کا وتیرہ تھا۔ اور شعیب علیہ السلام نے ان کو آ کر سمجھایا کہ بھائی ایسا نہ کرو، اللہ کی عبادت کرو اور آخرت کے دن کی امید رکھو، تمہیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور زمین میں فساد نہ کرو۔ لیکن ان لوگوں نے نہیں مانا، حضرت شعیب علیہ السلام کو دھمکی دینے لگے، وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، ٹھیک ہے نا جی، ہم تجھے رجم کر دیں گے، اگر تیرے خاندان والوں کا، تیرے قبیلے والوں کا ہمیں ذرا لحاظ نہ ہوتا نا تو تجھے ہم رجم کر دیتے، سخت قسم کی سزائیں دیتے تجھے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور پھر کہتے قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول وانا لنراک فینا ضعیفا، تو ہمیں کیوں سمجھاتا ہے یار، تیرے ساتھ تو سارے یعنی کہ معاشرے کے کمزور لوگ تیرے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے، سرمایہ دار لوگ ہوتے تو سمجھ میں آتی ہے، کوئی طاقتور تیری جماعت ہوتی تو سمجھ میں آتی ہے، سارے معاشرے کے پسے ہوئے لوگ تیرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تیری تو کوئی اوقات نہیں، نعوذ باللہ۔ تو بہرحال جھٹلا دیا انہوں نے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کا بھی پتہ صاف کیا، فرمایا کہ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ، اور بھیجا ہم نے مدین کی طرف، اخاہم، ان کے بھائی، شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر۔ فقال یا قوم، شعیب علیہ السلام کا نام جو ہے شعیب ہے، اور ان کا لقب خطیب الانبیاء ہے۔ یہ بہت خوش الہان آدمی تھے، بڑی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ بات کو بیان کرتے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد آپ سے نے فرمایا کہ سب سے زیادہ انبیاء میں رونے والے نبی تھے یہ، اتنے کثرت سے روتے تھے کہ ان کے چہرے مبارک پر آنسوں کی وجہ سے یہاں پہ لہریں یعنی کہ نشان پڑ گئے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دفعہ پوچھا کہ میرے شعیب کیوں روتے ہو، رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ اے اللہ تیری ملاقات کی وجہ سے، تیری ملاقات کے لیے رو رہا ہوں، اور تیری ملاقات ہوگی نہیں ہوگی اس معاملے میں روتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میرے شعیب
تیری ملاقات میرے ساتھ ضرور ہوگی، اگر میری ملاقات تیرے ساتھ نہ ہوتی یا تیری ملاقات میرے ساتھ نہ ہوتی تو میں اپنے کلیم کو تیرا خادم بنا کر تیرے پاس نہ بھیجتا، ٹھیک ہے نا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تھے نا اور ملازمت کی تھی، پھر ٹھیک ہے، پھر وہاں سے پورا واقعہ پیچھے میں نے بیان کیا تھا۔ تو بہرحال فقال، حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگو اللہ کی عبادت کرو، ورجوا الیوم الآخرہ، اور آخرت کے دن کی امید رکھو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد مت کرو، ٹھیک ہے۔ فکذبوہ، پس جھٹلا دیا قوم نے شعیب علیہ السلام کو، فاخذتہم الرجفۃ، تو پکڑا ان کو چیخ نے، فاصبحوا فی دارہم جاثمین، تو وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے ہوئے تھے۔ اس قوم کے اوپر جو ہے دو عذاب آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زلزلہ بھی بھیجا، چیخ بھی بھیجی۔ فاخذتہم الصیحہ کا بھی ہے، فاخذتہم الرجفہ بھی ہے، زلزلہ بھی آیا، چیخ بھی ان کے اوپر پڑی، اور صبح یہ اپنے گھروں کے اندر اوندے منہ پڑے ہوئے تھے۔ کل کے تکبر، متکبر، غرور لوگ، سرکشی کرنے والے لوگ، نبی کو جھٹلانے والے لوگ، نبی کو دھمکیاں دینے والے لوگ اپنے گھروں کے اندر اوندے منہ یعنی پڑے ہوئے تھے، مرے پڑے تھے سارے۔ اور اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ آگے اللہ تعالیٰ نے بالکل اجمالی طور پر کچھ قوموں کے واقعے کو بیان کیا، وعادن، اس سے پہلے جملہ معذوف ہے، وَأَهْلَكْنَا عَادًا، اور ہم نے ہلاک کیا عاد کو۔ عاد یہ عرب کی بہت پرانی قدیم قوم ہے، اس کا مسکن جو ہے یہ تبوک وغیرہ یہ علاقے تھے، اور بڑی متمدن قسم کی قوم تھی، بڑی طاقتور قوم تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو ان کی طرف نبی بنا کر بھیجا، تو انہوں نے بھی اپنی طاقت کے نشے میں حضرت ہود علیہ السلام کی تکذیب کی، معجزات بھی دکھائے سب کچھ، لیکن ان لوگوں نے نہیں مانا۔ اسی طرح اللہ فرماتے کہ وہ سمودا، اور اس کے بعد عاد کے بعد دوسری جو عرب کی قوم تھی قدیم قوم یہ سمود تھی، ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ یہ بھی جو ہے وادی قرا ان کا مسکن تھا، یہ علاقے جو ہے نا شام کی طرف حجاز اور وادی قرا یہ علاقے ان کا مسکن تھا، یہاں رہتے تھے۔ یہ بھی بڑی متمدن قوم تھی، اور یہ بڑے کاریگر قسم کے لوگ تھے، انجینئر قسم کے لوگ تھے، پہاڑوں کو تراش کر ان کے اندر مکان بناتے، ان کے مکانات کے کھنڈرات اور آج بھی موجود ہیں، وہاں مکانات کے نشان موجود ہیں۔ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ، اللہ فرماتے ہیں مشرکین مکہ کو اللہ کہتے ہیں کہ تمہارے لیے بالکل یہ واضح ہے، من مساکنہم، ان کے گھروں سے ان کی ہلاکت۔ آپ روز سفر کرتے ہو، شام کی طرف جاتے ہو، تمہارے راستے میں ان کے مکانوں کے کھنڈرات پڑتے ہیں، اس کو تم دیکھتے ہو۔ اب یہ ساری قومیں ہم نے ہلاک کی نافرمانی کی وجہ سے۔ کیوں ہلاک ہوئی یہ؟ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُم، ان کو مزین کر کے دکھایا شیطان نے ان کے اعمال، فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور شیطان نے ان کو رائے حق سے بھٹکا دیا۔ اب یہ کوئی بیوقوف لوگ نہیں تھے، ایسا نہیں کہ بالکل بیوقوف تھے، بس کسی نے بھی ہری جھنڈی دکھائی اس کے پیچھے چلے گئے، ایسا نہیں۔ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، بڑے ہوشیار لوگ تھے، یعنی دنیاوی اعتبار سے بہت بڑے ہوشیار تھے، ہر طرح کے یعنی کہ دنیاوی کام کرتے تھے۔ آگے انشاءاللہ سورہ روم کے اندر آئے گا، اللہ فرماتے ہیں کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ غافلون، ان کی نظر صرف ظاہری دنیا پر تھی، آخرت سے بالکل غافل تھے۔ حضرت امام شاہ ولی محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس قسم کے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں نا، یہ مستبصرین، یہ استبصار سے، استبصار کہتے ہیں بصارت کو، بصارت آپ کو پتہ ہے بصارت کس کو کہتے ہیں؟ اہل بصیرت، ٹھیک ہے نا جی، یعنی بات کی تہ تک پہنچنے والے لوگ۔ اور یہ مستبصر بمعنی جو ہے مبصر، دیکھنے والے۔ اب ان کے سامنے دنیا کی ہر چیز یعنی سامنے تھی، بڑے بڑے فلاسفر موجود تھے، انجینئر موجود تھے، ڈاکٹر موجود تھے، اور جو ہے ہر قسم کے یعنی کہ دنیا کا فن ان کے اندر موجود تھا۔ آج بھی آپ دنیا کے اندر دیکھ لیں، ملحدین، مشرکین، جتنے بھی یعنی کہ اسلام سے بیزار لوگ ہیں، وہ ذہنی طور پر دنیاوی اعتبار میں بہت آگے ہوتے ہیں۔ وہ جتنا بھی یعنی کہ جس کا دنیاوی کا ذہن کام کرے گا نا، وہ اسلام کو اتنے زیادہ مخالفت کرتا ہے۔ بڑے بڑے انجینئر ہوں گے، فلاسفر ہوں گے، مستشرقین آپ دیکھیں، ایسے ایسے ان کے پاس سوالات ہوں گے، ایسی معلومات ہوگا، آپ حیران رہ جائیں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ میں نے پہلے بھی غالباً واقعہ بیان کیا تھا کہ میں اور آپ اپنی کتابوں کو اتنا نہیں جانتے جتنے یہ مستشرقین جانتے ہیں۔ یہ جو لوگ ہیں نا اسلام پہ اعتراض کرنے کے لیے اسلام کی معلومات حاصل کرتے ہیں، وہ جتنا قرآن کو، حدیث کو، فقہ کو سمجھتے ہیں، میں اور آپ نہیں جانتے۔ میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ ہمارے ہندوستان کے اندر، یہاں تو نہیں پڑھائی جاتی، ہندوستان میں ایک حدیث کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، وہ ایک یہودی کی لکھی ہوئی ہے، حدیث کے فن کے اوپر کتاب ہے وہ ایک یہودی کی لکھی ہوئی ہے، اور اس کتاب کے اندر اس نے لکھا ہے کہ بھائی میں نے مسند احمد، جو حدیث کی بہت بڑی کتاب ہے، غالباً 50 سے کچھ زیادہ جلدیں اس کی، ٹھیک ہے، اس کو میں نے 14 دفعہ ازبر A for Z 14 دفعہ پڑھا ہے۔ کہ ہمارے ہاں جو بڑے بڑے شیخ الحدیث جن کی زندگیاں گزر گئی ہوں گی، انہوں نے کبھی ایک دفعہ بھی نہیں پڑھا ہوگا، ٹھیک ہے نا، جو ان کے ہاں بڑا بہترین نظام ہوتا ہے۔
اور کسی کتاب میں نے واقعہ پڑھا تھا کہ ہندوستان کا کوئی نواب تھا، وہ انگریزوں کا پٹھو تھا، تو انگریزوں نے جو ہے اس کو انگریز کے زمانے میں ان کو وہاں برطانیہ بلایا، تو بڑے خاص آدمی تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی، انگریز نے کہا کہ جی آپ ہمارے خاص آدمی، ہم اس جگہ تک کسی کو لے کر نہیں جاتے، لیکن چونکہ آپ ہمارے خاص آدمی ہیں تو ہم آپ کو لے کے جائیں گے، اس جگہ دکھائیں گے، کیسا مقام دکھاتے ہیں، آئیے آپ۔ تو بہرحال پھر اس کو وہاں سے لے کر روانہ ہوئے، اور اس کو یہ کہا کہ بھائی آپ نے کسی کے ساتھ کوئی بات نہیں کرنی، کسی کے کسی سوال کا جواب نہیں، بالکل آپ سمجھے کہ آپ گونگے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ کر رہے، صرف آپ کو دکھانے جا رہے ہیں۔ بہرحال چلے گئے وہ، اب ایک جگہ تک لے کے گئے، تو وہاں سے آگے جو ہے فورسز آ گئی، فوج آئی، فوج نے جو اس کو لیا اور وہاں سے آگے نکل کے جنگل، بیابان جنگل میں چلے گئی۔ اب یہ ڈر بھی رہے نواب صاحب کے، وہی پتہ نہیں کیا ہونے والے۔ بہرحال اس جنگل کو کراس کیا تو آگے جی داخل ہوا جب، تو بڑا عجیب و غریب نظارہ، وہاں ایک عجیب و غریب شہر آباد ہے جی۔ اب اس میں اندر داخل ہوئے تو اس نے جو ہے کہا کہ بھئی کسی ترجمان جو تو اس نے کہا بالکل آپ نے سوال کسی کا نہیں کرنا، نہ جواب دینے، کچھ بھی نہیں کرنا، آپ نے صرف دیکھنے اور آ جانا ہے۔ بہرحال اس کو لے کے گئے تو اندر اس نے جا کے دکھایا جی، خوبصورت قسم کی مسجد بنی ہوئی ہے، مدرسہ بنا ہوا ہے، اس میں جو ہے ایک جگہ پہ جو ہے بچوں کو جو ہے الف با سکھایا جا رہا ہے، ایک جگہ میں شعبہ ہے تجوید کا، دوسری جگہ قرات کا شعبہ ہے، ایک جو ہے کلاس وہ حدیث کی بنی ہوئی ہے، اور وہاں پہ جو بڑے بڑے علماء، ٹھیک ہے، اتنی بڑی بڑی داڑیاں، سر پہ حمامے پہنے ہوئے، ٹھیک ہے، جبے کبے کے اندر۔ یہ شخص دل میں جو بڑا حیران ہوا کہ بھائی یہ انگریز اسلام کا اتنا مخالفت، اور یہاں دین کی اتنی بڑی خدمت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، قرآن پڑھایا جا رہا ہے، حدیث پڑھائی جا رہی ہے، دیکھو الف سے الف کا قاعدہ لے کے وہ بخاری تک بڑی بڑی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں، فقہ کی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں۔ بہرحال سارا وزٹ کروانے کے بعد اس کو واپس لے کے آئے، جیسے وہ جو حدود تھی اس سے باہر نکلا تو کہا کہ نواب صاحب اب اگر سوال آپ نے کریں تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ اس نے کہا کہ بھئی میرا پہلا سوال یہ ہے کہ یہ معاملہ کیا ہے؟ ایک طرف تو تم اسلام کی اتنی مخالفت کرتے ہو، دوسری طرف تم نے اتنا عظیم الشان ادارہ بنایا ہے اتنا بڑا، یہ اس کی کیا؟ اس نے کہا کہ یاد رکھیں یہ اسلام کے لیے ادارہ نہیں ہے، یہ اسلام کے خلاف ادارہ ہے۔ یہاں سے پڑھ کر یہی لوگ نا باہر جا کے اسلام پہ اعتراض کریں گے، اور اسلام کی ہر چیز کے اوپر یہ شک اور شبہات وہاں پیش کریں گے۔ ان کا کام صرف یہ، ان کا یہ مشن نہیں کہ یہ یہاں عالم بن گئے، حافظ بن گئے، محدث بن رہے، نہیں، یہ صرف اور صرف اسلام پہ اعتراض کرنے کے لیے ہم تیار کرتے ہیں۔ تو اب وہ لوگ تو یہ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی ظاہری آنکھیں جو ہے نا بڑی تہ تک جاتی ہیں، بڑے بڑے پروفیسر ہوں گے، انجینئر ہوں گے، ڈاکٹر ہوں گے، ماہرین ہوں گے، لیکن آخرت کے معاملے میں ان کو موٹی سی بات بھی سمجھ میں نہیں، یار یہ کیا بات کر رہے ہیں، ہڈی ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، پھر کھڑے ہوں گے، حالانکہ ان کے سامنے مشاہدہ ہو رہا ہے، روزمرہ جو ہے ان کے سامنے مشاہدہ کرتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ چیزیں مٹ رہی ہیں، پھر دوبارہ اللہ وہیں سے اگا رہا ہے، ان کے سامنے ہو رہا ہے، لیکن ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، باقی دماغ ان کا کام کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ ان کا حال یہ تھا کہ یہ جو ہے بڑے ہوشیار لوگ تھے، لیکن شیطان نے ان کو راہ حق سے بھٹکا دیا۔ وقارون وفرعون وحامان، دنیا میں یہ تین کردار جو ہے بڑے اہم رہے ہیں اور ہر زمانے کے اندر رہے ہیں، ڈکٹیٹر کا کردار، بیوروکریٹ کا کردار، سرمایہ دارانہ کردار، یہ تین کردار رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کی یہاں پہ مثال بیان کی ہے۔ پہلا کردار ڈکٹیٹرشپ، ظالمانہ کردار، دبا لینا لوگوں کو، ٹھیک ہے نا جی، اور ڈنڈے کے زور پر حکومت کرنا، لوگوں کو اپنا غلام بنا لینا، فرعون، ٹھیک ہے نا جی۔ دوسری مثال سرمایہ دارانہ لوگ، جو سرمایہ دار جو لوگ ہوتے ہیں وہ کس کے جھنڈے کے نیچے ہوتے ہیں، ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ بس ان کا کام جو ہے دنیا اکٹھی کرنا، دولت اکٹھی کرنا، حلال حرام جائز ناجائز اس سے انہیں کوئی سروکار نہیں ہوتا، اس کے لیے قارون کی مثال۔ تیسرا جو ہے گروہ ہے وہ ہے بیوروکریٹ کا، یعنی بادشاہ کی ہاں میں ہاں ملاؤ، ان کے ساتھ ملو، ان کو اپنے پیچھے لگا لو اور اپنی جو ہے کام کرتے رہو، اپنی چیزیں منواتے رہو، جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں بھی ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے حامان، ٹھیک ہے، یہ فرعون کا وزیر تھا، اور فرعون کی ہاں میں ہاں ملا، اس کا بھی بیڑا غرق کیا، خود کا بھی بیڑا غرق ہوا، فرعون کو بھی بیڑا غرق کر دیا۔ تو یہ تین کردار اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا، اور تینوں کو اللہ نے ہلاک کیا۔ فرمایا کہ وَأَهْلَكْنَا، یعنی ہم نے ہلاک کیا قارون کو، فرعون کو اور حامان کو، یہ تینوں لوگ تھے۔ وَلَقَدْ جَاءَ، ایسا نہیں کہ اللہ نے ویسے ہی ہلاک کر دیا، ان کے پاس اللہ نے نبی کو نہ بھیجا، مبلغ کو نہ بھیجا۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ، تحقیق آئے ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام، خالی ہاتھ نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے، اللہ کے نبی تھے، نبی تو ویسے بھی نبی کا چہرہ معجزہ ہوتا ہے، لیکن اللہ نے بالبینات واضح دلیل بھی دے کر بھیجا، کھلی نشانیاں دے کر بھیجا، ساری کھلی نشانیاں اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد فاستکبروا، ان لوگوں نے تکبر کیا فی الارض زمین میں، وما کانوا سابقین، لیکن ان کی چالاکیاں، ان کی ہوشیاریاں ایسی نہ تھی کہ وہ ہماری پکڑ سے باہر نکل جاتے یا ہماری پہنچ سے باہر نکل جاتے، ہمارے قابو سے باہر نہیں تھے، وہ ہمارے قابو میں تھے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا، ہر ایک کو ہم نے پکڑا، بِذَنبِهِ، اس کے گناہوں کی پاداش میں،
فمنہم پس ان میں سے بعض من ارسلنا علیہ حاصبا وہ تھے جن کے اوپر ہم نے یعنی کہ سنگ باری کی ہوا بھیجی اور پتھروں کی بارش کر دی، ٹھیک ہے نا جی۔ اس میں جو ہے قوم عاد اور اسی طرح قوم لوط شامل ہیں۔ ومنہم من اخذت الصیحہ اور ان میں سے بعض پر ہم نے چیخ کو بھیجا، ٹھیک ہے، جس طرح حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود اور جو ہے شعیب علیہ السلام کی قوم۔ ومنہم من خسفنا بہ الارض اور ان میں سے بعض کو ہم نے زمین کے اندر دھسا دیا جیسے کہ قارون۔ ومنہم من اغرقنا اور ان میں سے بعض کو ہم نے غرق کر دیا جیسے کہ فرعون۔ وما کان اللہ فرماتے کہ نہیں ہے اللہ لیظلمہم کہ ان کے اوپر ظلم کرے، ولکن کانوا انفسہم یظلمون لیکن ان لوگوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا، شرک کیا، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی بغاوت کی، اللہ کے باغی بن گئے، اللہ کا کھایا، اللہ کا پیا، اللہ کی زمین پر رہے، اللہ کی دی ہوئی سانسیں لیتے رہے، اللہ کا جسم، اللہ نے سارا نظام ان کو اللہ نے دیا، لیکن اللہ ہی کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے کہ ہمیں اللہ نے کیا دیا، ٹھیک ہے نا جی۔ دولت ہمارے یعنی کارناموں کی وجہ سے، ہماری مہارت کی وجہ سے، ہماری استعداد و صلاحیتوں کی وجہ سے ہمیں ملی، اور فرعون کہتا جی کہ انا ربکم الاعلی، میرے سوا بھی کوئی رب ہے، سارا کچھ تو میرے پاس ہے، میرے پاس نیرے ہیں، میرے پاس باغات ہیں، میرے پاس فلاں ہے، مال دولت ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ ان لوگوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ کے ہاں ظلم نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو بڑے انصاف والے ہیں۔ تو بہرحال ان لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ ظلم کیوں ہوا؟ شرک کیا، معصیت کی، اللہ کی نافرمانی، اللہ کی بغاوت، یہ سب سے بڑے ظلم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی نافرمانی سے بچائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے مکڑی کے ساتھ ان مشرکین کے عقائد کی اور ان کے معبودان باطلہ کی، وہ انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو اپنی نافرمانی سے بچائے، اور اللہ کریم آخرت کی ہمیں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ کریم ہم سب کو اپنی رضا والے اعمال نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔